بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین گرامی قدر، سیرت امام حسین، امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما سیریز میں آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبحر علمی اور ان کی دانائی کے بارے میں آپ نے گزشتہ ایپیسوڈ میں گفتگو سنی۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بلا کا قوت حافظہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کا حافظہ، آپ کی میموری بہت تیز تھی، چیزوں کو آپ یاد رکھتے تھے، آپ بھولتے نہیں تھے۔ اور علم انسان کو جو ملتا ہے اس میں انسان کے حافظے کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین قوت حافظہ عطا کیا تھا۔ اس کی کئی مثالیں آپ کے حالات زندگی کے اندر موجود ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک جنازہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرا۔ ان جنازۃ مرت بالحسن ابن علی و ابن عباس، ایک جنازہ گزرا، فقام الحسن ولم یقم ابن عباس، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کھڑے ہوئے۔ فقال الحسن، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ الیس قد قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجنازۃ یہودی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابن عباس، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نام ہاں معلوم ہے، ثم جلس، پھر آپ بیٹھ جاتے تھے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات جو انہیں بچپن میں نظر آئی تھی یا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے نانا کے اندر دیکھا تھا، وہ چیز آپ کو یاد تھی اور آپ نے اس چیز کو ریفرنس دیا، حوالہ دیا اور آپ کھڑے ہوئے۔ تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظہ کو یہ چیز بتاتی، جبکہ اس وقت آپ چھوٹے بچے رہے ہوں گے، آپ کی عمر زیادہ نہیں رہی ہوگی، لیکن بچپن میں آپ نے اس چیز کو دیکھا تھا تو وہ چیز آپ کو یاد تھی اور آپ نے اس کو محفوظ کیا ہوا تھا اور آج آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چیز اپنے نانا کو کرتے ہوئے دیکھی تو اس پر وہ عمل پیرا ہوتے تھے، یعنی اپنے نانا کی سنتوں کو، ایک ایک سنت کو آپ نے یاد رکھا تھا، ایک ایک چیز کو آپ نے حفظ کیا ہوا تھا اور اس کے اوپر وہ عمل بھی کرتے تھے۔ عالم بعمل اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز فضیلت کی، ثواب کی معلوم ہو، آپ کے علم میں آ جائے تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ خوبی موجود تھی۔ جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہیں پر کہا پھر آپ بیٹھ جاتے تھے، مطلب یہ چیز ضروری نہیں ہے، یہ چیز واجب نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کو منسوخ بھی قرار دیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو دیکھا تھا تو اس چیز کو آپ نے کوٹ کیا، اور دوسری روایتیں بھی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل انسانیت کے احترام میں، ایسا نہیں کہ کسی میت کے احترام، اس کی تعظیم میں آپ کھڑے ہوتے تھے، بلکہ انسانیت کے لیے کہ ایک انسان کا جنازہ جا رہا ہے تو چلو کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک انسانیت کے ناطے، ہمدردی کے ناطے۔ اور ایک بات یہ بھی بتلائی گئی کہ موت کا ڈر اور خوف، ظاہر سی بات ہے جنازہ گزر رہا تھا
تو آپ کو یاد آئے، آپ کو موت کی یاد آئی، اور اس طرح سے کسی کے سامنے سے بھی جنازہ گزرے گا تو موت کی یاد آئے گی اور انسان کو موت کا خوف لاحق ہوگا۔ تو اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے گزرتے وقت آپ جو ہے کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح سے ابو حورا روایت کرتے ہیں کہ ہم حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھے، حسن ابن علی کے یہاں ہم موجود تھے، تو پوچھا گیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ما عقلتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی چیز آپ کو یاد ہے جو آپ نے اپنی نانا سے سنی ہو اور وہ چیز آپ کو یاد ہو؟ یہ سوال کیا گیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کنتو امشی ماہ یوما، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی اپنی نانا کے ساتھ ایک دن میں جا رہا تھا، تو صدقے کا کھجور گرا ہوا تھا، وہاں سے ہمارا گزر ہوا، تو میں نے اس کھجور کو لے لیا اور اس کو میں نے اپنے منہ میں ڈال لیا، میں اس کو کھانے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخرجھا بلعابی، آپ نے میرے منہ میں سے اس کو نکال لیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ما علیک یا رسول اللہ لو ترکتھا، اللہ کے نبی آپ نے کیوں ایسا کیا، چھوڑ دیتے، بچہ تھا کھا لیتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، انا آل محمد، ہم محمد کے خاندان کے ہیں، ہم محمد کے خاندان ہیں، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، صدقہ آل محمد کے اوپر حرام ہے، اس لیے میں نے اس چیز کو ان سے لے لیا، ان کو کھانے نہیں دیا۔ دیکھیں، یہ تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی نواسی کی ہوئی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاں آپ کو جو اتنا عظیم کردار نظر آتا ہے، اتنی شاندار جو ان کی زندگی، اخلاق، کردار، تقویٰ الہیت جو ان کی زندگی میں نظر آتی ہے، اس کے پیچھے یہ تربیت تھی۔ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے کہ بچے اگر کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ چلو بھی بچہ ہے، چلو بھی چھوٹا بچہ ہے، کوئی کارروائی نہیں کرتے، کوئی تربیت نہیں کرتے، کوئی سزا نہیں دیتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز جو ان کے لیے جائز نہیں تھی، ان کے لیے حرام تھی، اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کیا، اس کو آپ نے چھوڑا نہیں، بلکہ آپ نے اس چیز سے روکا ہے حسن رضی اللہ عنہ کو، اور اس کا ریزن بتلایا، ان کو اس بات کا احساس دلایا کہ یہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے، آپ خاندان رسول سے ہیں، آپ اس چیز کو نہیں کھا سکتے، یہ ہمارے خاندان کے اوپر حرام ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا بچپن کے اندر، ان سے پوچھا تو انہوں نے خاص طور پر اس چیز کو بتلایا، اس چیز کا حوالہ دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس طرح سے میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا حافظہ کتنا قوی تھا، آپ کس قدر جو ہے ذی علم انسان تھے، اور کس طرح سے حرام و حلال کی سوچ رکھتے تھے، اور اس چیز کو کوٹ کرتے تھے، اس کا حوالہ دیتے تھے، لوگوں کو کی رہنمائی کے لیے اس چیز کو بیان کرتے تھے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت کا خاصہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت حسن ابن رضی اللہ عنہما، حسن ابن علی رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر، کہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات مجھے سکھائے جس کو میں وتر میں پڑھتا ہوں۔ وتر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو یاد تھی، بچپن میں اللہ کے نبی یعنی اپنے نانا سے آپ نے سیکھا تھا تو اس کو یاد رکھا تھا، اس کو محفوظ رکھا تھا، آپ اس کو بھولے نہیں تھے، اور اس کو لوگوں کو بتایا۔ آپ نے بتایا، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی لا یقضی علیک انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ صحیح ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وتر کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اور آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو وہ چیز سکھائی، کہتے علمنی،
سکھایا مجھے، اور اس چیز کو آپ پوری زندگی آپ نے یاد رکھا اور اس کو آپ نے بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور فضیلت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتلائی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے حسن کو دیکھا، حسن کی طرف دیکھا اور کہا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ سردار بنے گا، یعنی نوجوانان جنت کا سردار ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سردار بنائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتلایا ہے۔ اور ان کے نسل سے ایک آدمی پیدا ہوگا، ایک آدمی نکلے گا ان کی نسل سے، اس کا نام تمہارے نبی کے نام جیسا ہوگا، وہ اخلاق میں نبی کے مشابہ ہوگا، لیکن خلق میں، شکل و صورت میں، تخلیق میں نبی کے مشابہ نہیں ہوگا۔ اخلاق میں نبی کے مشابہ ہوگا اور تخلیق میں نبی کے مشابہ نہیں ہوگا۔ ایسا شخص حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے اولاد کے اندر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل کے اندر پیدا ہوگا۔ یہ جو ہے حدیث دراصل امام مہدی کے بارے میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہی امام مہدی جو ہے پیدا ہوں گے، اور انہی کی نسل سے وہ جو ہے ظاہر ہوں گے۔ یہ فضیلت بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو اہل بیت ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے کی، ان کی عزت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔